وہ ایک یہودی تھا اور اسلام پر پی ایچ ڈی کر رہا تھا۔ میری اس سے پیرس میں ملاقات ہوئی۔ پیرس میں دنیا کا بہت بڑا اسلامک سینٹر ہے اور یہ سینٹر علم کا خزانہ ہے۔ فرانسیسی ماضی میں بے شمار اسلامی ممالک کے حکمران رہے۔ یہ ان ممالک سے کلمی نسخے، قدیم کتابیں اور قدیم مکتوبات جمع کرتے رہے، پیرس لاتے رہے اور پیرس میں ایک اسلامک سینٹر بنا کر یہ خزانہ اس میں رکھ دیا۔ یہ عمارت دریائے سین کے کنارے واقع ہے۔ عمارت وسیع بھی ہے، خوبصورت بھی، جدید بھی اور 8 منزلہ بھی۔ عمارت کی چھت پر شاندار کیفے اور ریسٹوران ہیں۔ آپ چھت پر بیٹھ کر کافی بھی سکتے ہیں، کھانا بھی کھا سکتے ہیں، پیرس شہر اور دریائے سین کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ کا زیادہ تر وقت اسی سینٹر میں گزرتا تھا۔ وہ سینٹر کے قریب رہتے تھے۔ ان کی مسجد بھی سینٹر سے چند قدم کے فاصلے پر تھی۔ میں جب بھی پیرس جاتا ہوں اس سینٹر کا چکر ضرور لگاتا ہوں۔ میں اسلام پر قدیم اور جدید کتابیں دیکھتا ہوں، شام کو سینٹر کی چھت پر بیٹھ کر کافی پیتا ہوں، اسلامی دنیا کی عقل پر ماتم کرتا ہوں اور یہ سوچتا ہوا لفٹ سے نیچے آ جاتا ہوں، اسلامی ممالک میں ایسا سینٹر کیوں نہیں؟ ہم نے علم کا یہ خزانہ کیوں جمع نہیں کیا؟ اور ان لوگوں نے عیسائی ہونے کے باوجود اسلامی کتابیں کیوں جمع کر رکھی ہیں؟ وہ یہودی ربی مجھے اس سینٹر کی چھت پر ملا۔ وہ اپنی نشست سے اٹھا، مجھے السلام علیکم کہا اور عربی میں گفتگو شروع کر دی۔ میں نے اس سے معذرت کی اور عرض کیا میں عربی نہیں جانتا۔ اس نے پوچھا کیا آپ مسلمان ہیں؟ میں نے جواب دیا الحمدللہ۔ اس نے حیرت سے پوچھا پھر آپ کو عربی کیوں نہیں آتی؟ میں نے عرض کیا میں پاکستانی مسلمان ہوں اور پاکستان میں بچوں کو عربی کی بجائے انگریزی پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بھی کہکا لگایا اور میں نے بھی۔ وہ مجھے مصری مسلمان سمجھ کر میرے پاس آیا تھا۔ یورپ اور امریکہ کے عیسائی اور یہودی مصریوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اس کی شاید 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ مصری لوگوں میں ہمارے مقابلے میں زیادہ برداشت ہوتی ہے۔ یہ لوگ ہر قسم کی بات سہ جاتے ہیں جبکہ ہم جلد بھڑک اٹھتے ہیں۔ دوسری وجہ یہودیت اور عیسائیت دونوں نے اس خطے سے جنم لیا۔ ماضی میں شام، لبنان، فلسطین اور اردن مصر کا حصہ ہوتے تھے۔ چنانچہ یہودیت ہو یا عیسائیت ان کی بنیاد مصری علاقوں میں پڑی، لہٰذا یہ لوگ مصریوں سے ڈائیلاگ میں بہت سہولت محسوس کرتے ہیں۔ مصری لوگ ہمارے مقابلے میں زیادہ پڑھے لکھے بھی ہیں۔ یہ دین، سائنس اور ادب تینوں شعبوں میں مسلم ممالک سے آگے ہیں۔ یورپ امریکہ کے دانشور انہیں پسند کرتے ہیں۔ مگر میں پاکستانی بھی نکلا اور مجھے عربی بھی نہیں آتی تھی، لیکن اس کے باوجود کیونکہ وہ میرے پاس آ چکا تھا، چنانچہ اس نے واپس جانا خلافت تہذیب سمجھا اور میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا نہیں، میں جارڈن کا یہودی ہوں، میں ربی ہوں اور پیرس میں اسلام پر پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ میں نے پوچھا تم اسلام کے کس پہلو پر پی ایچ ڈی کر رہے ہو؟ وہ شرما گیا اور تھوڑی سی دیر سوچ کر بولا میں مسلمانوں کی شدت پسندی پر ریسرچ کر رہا ہوں۔ میں نے کہکا لگایا اور اس سے پوچھا تمہاری ریسرچ کہاں تک پہنچی؟ اس نے کافی لمبا سیپ لیا اور بولا میری ریسرچ مکمل ہو چکی ہے اور اب میں پیپر لکھ رہا ہوں۔ میں نے پوچھا تمہاری ریسرچ کی فائنڈنگ کیا ہیں؟ اس نے لمبا سانس لیا، دائیں بائیں دیکھا، گردن ہلائی اور آہستہ آواز میں بولا میں 5 سال کی مسلسل ریسرچ کے بعد اس نتیجے پر پہنچا مسلمان اسلام سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اسلام پر ہر قسم کا حملہ برداشت کر جاتے ہیں، لیکن یہ نبی کی ذات پر اٹھنے والی کوئی انگلی برداشت نہیں کرتے۔ یہ جواب میرے لیے حیران کن تھا۔ میں نے کافی کا مگ میز پر رکھا، سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ بولا میری ریسرچ کے مطابق مسلمان جب بھی لڑے، یہ جب بھی اٹھے اور جب بھی لبکے، اس کی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی۔ آپ خواہ ان کی مسجد پر قبضہ کر لیں، آپ ان کی حکومتیں ختم کر دیں، آپ قرآن مجید کی اشاعت پر پابندی لگا دیں یا آپ ان کا پورا خاندان مار دیں، یہ برداشت کر جائیں گے۔ لیکن آپ جوں ہی ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلط لہجے میں لیں گے نام، یہ تڑپ اٹھیں گے۔ اس کے بعد آپ پہلوان ہوں یا فرعون، یہ آپ کے ساتھ ٹکرا جائیں گے۔
میں حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بولا، میری فائنڈنگ ہے، جس دن مسلمانوں کے دل میں رسول کی محبت نہیں رہے گی، اس دن اسلام ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ اگر اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مسلمانوں کے دل سے ان کے رسول کا نکالنا ہوگا۔ اس نے اس کے ساتھ ہی کافی کا مگ نیچے رکھا، اپنا کپڑے کا تھیلا اٹھایا، کندھے پر رکھا، سلام کیا اور اٹھ کر چلا گیا۔ لیکن میں اس دن سے ہکا بکا بیٹھا ہوں۔ میں یہودی ربی کو اپنا محسن سمجھتا ہوں، کیونکہ میں اس سے ملاقات سے پہلے صرف ایک سماجی مسلمان تھا، لیکن اس نے مجھے 2 فکروں میں پورا اسلام سمجھا دیا۔ میں جان گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اسلام کی روح ہے، اور یہ روح جب تک قائم ہے اس وقت تک اسلام کا وجود بھی سلامت ہے۔ جس دن یہ روح ختم ہو جائے گی، اس دن ہم میں اور عیسائیوں اور یہودیوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ ہم مسلمان جتنا بھی گناہ گار، لبرل، ماڈرن اور برداشت کے چیمپئن ہو جائیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی حد تک حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت اویس کرنی ایک آدھ بار کے علاوہ کبھی یمن سے باہر نہیں نکلے۔ آپ کی والدہ علیل تھیں، چنانچہ آپ والدہ کی خدمت کرتے رہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے عشق، اللہ تعالیٰ کو یہ خدمت اور یہ عشق اس قدر بھایا کہ اللہ نے حضرت اویس کرنی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے بغیر صحابی ڈکلیئر کر دیا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ آپ کو معلوم ہوا جنگ احد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا۔ آپ اپنے تمام دانت توڑ دیے، اور حضرت عمر فاروق کے دور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ کو کوئی مشورہ دینا تھا۔ آپ نے حضرت عمر فاروق کو مدینہ کی سرحد پر بلوایا، خود مدینہ کی حد سے باہر کھڑے رہے اور حضرت عمر کو مدینہ کی حدود میں کھڑا کر کے مخاطب ہوئے۔ حضرت عمر نے اس عجیب و غریب حرکت کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، عمر، میں اس زمین پر کیسے پاؤں رکھ سکتا ہوں جس میں نبی کریم آرام فرما رہے ہیں؟ ہم مسلمان حضرت ابو دجانہ بھی ہیں۔ ہم حضرت ابو دجانہ احد کے میدان میں کے پہاڑ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیر برس رہے تھے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسوس کیا، اگر میں لڑوں گا تو میری پشت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو جائے گی اور یہ بے ادبی ہوگی۔ چنانچہ آپ اپنا سینہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر کے کھڑے ہو گئے، اور آپ نے تمام تیر اپنی پشت پر سہے۔ ہم سب کے اندر بھی ایسا ہی جذبہ موجزن ہے، تیر لوہے کا ہو یا توہین کا، ہم اپنی پشت اور سینے دونوں پر سہ لیتے ہیں، لیکن توہین یا زیادتی کا کوئی تیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف نہیں جانے دیتے۔ یورپ اور امریکہ کو اگر یقین نہ آئے تو یہ پاکستان سے لے کر طرابلس تک پھیلی آگ دیکھ لے۔ یہ آگ انونینس آف فلم مسلمز نام کی اس فلم کے بعد بھڑکی، جو ٹیری جونز جیسے بدبودار پادری کے تحریک پر سام بیسل جیسے یہودی ڈائریکٹر نے بنائی۔ اس کے لیے 100 معتصب یہودیوں نے $50 لاکھ جیسا سرمایہ فراہم کیا۔ یہ فلم محض فلم نہیں، بلکہ یہ توہین کا وہ گٹر ہے جس کا ڈھکنا معتصب یہودیوں اور عیسائیوں نے عالم اسلام کی برداشت دیکھنے کے لیے کھولا۔ چنانچہ آج پوری دنیا میں امریکی اور یورپی سفارتکاروں کی زندگی داؤ پر لگ گئی۔ آپ حد ملاحظہ کیجئے، لیبیا کے مسلمانوں نے اس بن غازی بن امریکی سفیر کو قتل کر دیا، جس پر اس وقت امریکہ کا قبضہ ہے، جبکہ لیبیا، مصر، تیونس، لبنان، اردن، انڈونیشیا، ملیشیا، نائجیریا، سبق مراکش، بنگلہ دیش اور پاکستان میں بھی امریکی سفارت خانہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ اہل مغرب کو ان واقعات سے سبق سیکھنا چاہیے اور انہیں ٹیری جونز اور سام بیسل جیسے لوگوں کے خلاف قانون سازی کرنی چاہیے۔ انہیں فیصلہ کرنا چاہیے، یورپ اور امریکہ کا کوئی شہری ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین نہیں کرے گا، ورنہ دوسری صورت میں جو لوگ رسول پاک کی محبت میں اپنے منہ کے سارے دانت توڑ سکتے ہیں، وہ گستاخوں کے دانتوں کے ساتھ ساتھ جبڑے بھی توڑ دیں گے۔
آپ ہم سب کی برداشت کا امتحان لے لیں، لیکن آپ ہمارے عشق کا امتحان نہ لیں، کیونکہ ہم عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جان دینے والے لوگ ہیں۔